ہم سب کے بڑے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ آپ حضرات 3 روز سے اس قرآنی محفل میں، بزم قرآنی میں آپ حضرات شریک ہیں، اور بہت اچھے قراء حضرات کا آپ نے قرآن کریم سنا، ان کی قرأتیں سنی، اور قاریوں کے استاد بھی ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور یہ مسابقہ حفظ قرآن، دیکھیے اس امت کا اعجاز۔ گزشتہ امتیں، آج بھی یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ پوری عیسائیت کے اندر ایک بھی انجیل کا حافظ موجود نہیں ہے، ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں موجود ہے۔ اسی طرح سے یہودی، ان سے ظلم جتنا چاہو کرا لو، جتنے چاہو بم گروا لو، جتنے چاہو انسانوں کا خون کرا لو، لیکن ایک یہودی کو توریت یاد نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے چھوٹے بچے، ابھی میں ایک مدرسے میں گیا تھا، حفظ قرآن کی دستار بندی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بھی پگڑی بدھوانے آ گیا۔ میں نے کہا تیرا ناظرہ مکمل ہوا ہے؟ سینہ تان کے کہتا نہیں، حفظ مکمل ہوا۔ سینہ تان کے کہتا ہے کہ حفظ مکمل ہوا۔ دوستو، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ چھوٹے بچے، بعد ایسے بچے کہ لگتا ہے کہ انہیں کمر بند باندھنے کا ڈھنگ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ جب انگریزوں نے قرآن کریم کو مٹانے کا پروگرام بنایا اور طے کر لیا کہ قرآن کریم کو ختم کرنا، سوچتے یہ ترکیب ان کے ذہن میں آئی کہ قرآن کے جتنے نسخے ہیں سب کو جلا دو۔ چنانچہ برطانیہ میں پارلیمنٹ میں منظور ہوا کہ قرآن ختم کیا جائے، اور ہندوستان میں جگہ جگہ محکمہ قائم ہوا، وزارت قائم ہوئی قرآن ختم کرنے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے۔ کیسے پولیس والے، فوج والے گھروں میں، مسجدوں میں چھاپے مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور جب ڈھیر لگ جاتا تو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ دیوبند کے قریب پانی پت شہر ہے، اس زمانے میں پانی پت میں گھر کا ہر بچہ حافظ، اگر گھر میں 10 بچے ہیں 10 کے 10 حافظ، بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔ اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے طے کیا گیا تھا،
ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی. جب وہ دعوت کھا چکا تو کہا ہمارے ہاں دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم اس کو اپنی مذہبی کتاب سناتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, آپ سنو گے؟ وہ انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا ہاں ہم سنے گا, ہاں ہم سنے گا. اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا, بہت چھوٹے چھوٹے بچے, اور کہا یہ سب حافظ ہیں, جس سے چاہو سن لو. اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا پڑھو, فلاں پارہ پڑھو. اس نے فرفار 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 پڑھنا شروع کر دیا. دوستو جب قرآن یاد ہوتا ہے تو حافظ کو پڑھنے میں اتنا مزہ لگتا ہے, اتنا مزہ لگتا ہے, اتنا لطف آتا ہے, اتنا سرور اور کیف ہوتا ہے. آپ تراویح میں اندازہ کریں گے کہ حافظ صاحب جب اچھا یاد ہوتا ہے, اچھا پڑھتے ہیں تو پڑھے چلے جاتے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کہ مقتدیوں کا پیر دکھ رہا ہوگا, پڑھتے چلے جاتے ہیں. بڑا لطف آتا ہے قرآن پڑھنے میں. چنانچہ اس بچے نے فرفار فرفر پڑھنا شروع کیا. وہ انگریز اسے خفت ہوئی, شرم آئی کہ میں ہی قرآن جلاتا ہوں, میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا. اس نے بڑے روب و داب کے ساتھ, بڑی ہی روب کی کیفیت میں اس بچے سے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو. ڈانٹ کر کہا غلط پڑھ رہے ہو. بچہ سینہ تان کا کہتا چچا صحیح پڑھ رہا ہوں, تم غلط ٹوک رہے ہو. دوسرا بچہ کھڑا ہوا, تیسرا بچہ کھڑا ہوا, سارے بچے بول پڑے چچا تم نے غلط ٹوکا ہے, صحیح پڑھ رہا. دوستو چچا کی تو حالت خراب ہو گئی, چچا کی حالت خراب. اسی دن سے طے ہو گیا کہ قرآن کو نہیں جلانا, اس لیے کہ ہم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں لیکن ان معصوم سینوں سے ہم قرآن کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسا قرآن دیں گے جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا. دنیا کی ہر کتاب جاگا ہوا تو پڑھ سکتا, سویا ہوا نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سویا ہوا آدمی بھی پڑھتا ہے. چنانچہ جو لوگ تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں تو رات میں جب نیند کھلتی ہے تو وہ 3 وقت زیتون پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی کوئی آیت ان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ تلاوت کرتے ہیں انہیں تجربہ ہوگا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم, سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے, نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے. تو دوستو قرآن جس کو سویا ہوا بھی پڑھ رہا, جاگا ہوا بھی پڑھ رہا, اور جس کو یاد کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے. آج اگر ملک میں 70,000 حافظ ہیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مسابقہ حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا, آئندہ سال 80 اور 90,000 قرآن کریم کے حافظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا, یہ سلسلہ گھٹنے والا نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ قرآن ہونے کا تذکرہ کیا ہے. حضور کس طرح سے حافظ ہوئے؟ جب حضور پر قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں, جبریل قرآن کی آیتیں لاتے تھے اور حضور پر اتارتے تھے تو ایک بوجھ ہوتا تھا, بہت بڑا بوجھ. ابھی قاری صاحب نے پڑھا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ رہا, ڈر رہا ہے, ریزے ریزے ہو رہا ہے. دوستو ایک بوجھ تھا قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں میں آتا ہے حضور کی مضبوط اونٹنی تھی, جب حضور اس پر بیٹھتے تھے اور قرآن اترنا شروع ہوتا تھا اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں حضور میرے ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے اور قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئیں تو لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی, اتنا بوجھ ہوتا تھا حضور کو. سخت سردی میں, کڑاکے کی سردی میں حضور پسینے پسینے ہو جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود حضور جلدی جلدی رٹتے تھے, یاد کرتے تھے, خوب جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے تاکہ کوئی آیت بھول نہ جائے, کوئی لفظ رہ نہ جائے. دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا اور کہہ دیا لا تحرک بہ لسانک, آپ اپنی زبان نہ ہلائیے,
آپ مت رٹیے، آپ یاد مت کیجئے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ دوستو ہم بھی حافظ ہوتے ہیں، حضور بھی حافظ ہوئے، حضور کے استاد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں رٹو رٹو رٹو۔ فرق یہ ہے کہ انہیں رٹنا نہیں ہے، رٹنے سے منع کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے ہے کہ رٹو۔ ہمارے استاد حافظ رحمت اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے تھے زور زور سے پڑھو، زور زور، جو دھیرے سے پڑھتا تو چھڑی مارتے، زور زور سے پڑھو، اور یہ بھی کہتے تھے جھوم جھوم کے پڑھو۔ ہمارے ایک ساتھی 3 قسطوں میں جھومتے تھے، خوب جھومتے تھے۔ تو دیکھیے ہم تو رٹتے ہیں اور جھومتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضور کو اللہ نے منع کر دیا آپ کو رٹنا نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں ڈال دینا۔